السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أخطأ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، ہر طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہمارا مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، رہبر انسانیت، سرور کونین، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں رہتی دنیا تک کی تمام انسانیت کے لیے ایک بہترین آئیڈیل نمونہ، ایک بہترین اسوہ، ایک بہترین رہبر اور رہنما کی شکل میں بھیجا، جن کی لائی ہوئی شریعت، جن کا لایا ہوا دین ایک کامیاب زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، یہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، ذی الحجہ کا یہ شروعات کے دن چل رہے ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ اور قربانی کے فضائل و مسائل کے حوالے سے آپ نے ہو سکتا ہے جمعہ کے خطبوں میں بہت ساری باتیں سنی ہوں، اور آنے والے جمعہ کے خطبے میں بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اس موضوع سے ہٹ کر کے میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتیں اور اس کی برکتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی 19 حروف پر مشتمل باقاعدہ ایک آیت کریمہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر 114 مقامات پر وارد ہوا ہے، اور اگر صرف بسم اللہ دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر 115 مقامات پر آیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی شروعات اسی جملے کے ساتھ ہوتی ہے، اسی لفظ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا کے اندر، اس کا پہلا ٹکڑا اور پہلی آیت اسی جملے پر مشتمل ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے
جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے جسے سنن ابن حبان، سنن ابی داؤد، مسند احمد، الدر المنثور اور دیگر کتب احادیث کے اندر اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، ہر وہ کام جس کی شروعات بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ کام ناتمام ہوتا ہے، وہ کام نامکمل ہوتا ہے، وہ کام بے برکت والا ہوتا ہے، وہ کام ناقص اور ادھورا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی تاکید کی گئی ہے۔ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں یہ حکم ہے کہ اے مسلمانوں مسجد میں داخل ہو تو بسم اللہ کے ساتھ داخل ہو۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ہمیں حکم ہے کہ جب وضو خانے پر وضو بنانے کے لیے بیٹھو تو وضو بنانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ، باب ما جاء فی التسمیۃ فی الوضو کی روایت ہے، حدیث نمبر 397۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے ایک بڑے پیارے صحابی اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نامکمل ہے جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو بنا لیا۔ بغیر بسم اللہ کے جس نے وضو بنایا اس کا وضو نامکمل ہے، ادھورا ہے، اس کا وضو درست نہیں ہوا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وضو کے بارے میں کہا گیا ہے الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو یہ نماز کی چابی اور نماز کی کنجی ہے۔ جب ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا نماز کیسے صحیح ہوگی؟ جب چابی ہی صحیح نہیں ہوگا تو تالا کیسے کھلے گا میرے بھائیوں؟ اس لیے نماز درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ بنایا جائے اور نبی کی سنت کے مطابق وضو بنایا جائے۔ ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ہمیں حکم ہے بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کو جاؤ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح و شام کے کچھ اذکار وارد ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ اللہ کے نبی کچھ خاص ذکر پڑھتے تھے، کچھ خاص دعائیں پڑھتے تھے جسے اذکار الصباح اور اذکار المساء کہا جاتا ہے۔ انہی اذکار میں سے اللہ کے نبی ایک ذکر پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ میں صبح کر رہا ہوں، میں شام کر رہا ہوں، جس کا نام لے لینے کے بعد زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو انسان صبح و فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور شام کو عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اسے صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک زمین و آسمان کی کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ چھوٹی سی دعا ہے، بڑی اہم فضیلت ہے میرے بھائیوں، آپ اسے ضرور یاد کریں۔ اسی طرح ہم بیمار پڑتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بیمار پڑتے ہیں، ہم ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ان کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو۔ آپ چاہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو صرف بسم اللہ پر اکتفا کریں۔ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اس مریض کے حق میں موت نہیں لکھی ہے تو اس دعا کی وجہ سے اللہ اسے ضرور شفا دے گا۔ میرے بھائیوں یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، آپ انہیں ضرور یاد کریں اور اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کریں، اسے فالو کریں، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں، آپ کے ہر عمل پر ثواب ملے گا۔ اسی طرح ابھی حج کا موسم چل رہا ہے، ہمارے کچھ بھائی حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو گئے ہوئے ہیں۔ جب ہم وہاں جا کر کے کعبہ کا چکر لگاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اس وقت بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح
جب ہم جمرات کو کنکری مارتے ہیں، ہر کنکری سے پہلے ہمیں بسم اللہ اللہ اکبر کا حکم ہے، ہر کنکری بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر مارا کرو۔ ابھی قربانی کا دن آنے والا ہے، ہم اپنے جانوروں کو اللہ کی حضور قربان کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کریں گے۔ ہمیں حکم ہے کہ اپنے جانوروں کو قربان کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ہر وہ جانور جو حلال ہونے کے باوجود اگر آپ نے بغیر بسم اللہ اللہ اکبر سے ذبح کر دیا تو اس جانور کا گوشت حرام ہو جائے گا۔ میرے بھائیو دیکھیے، چھوٹا سا جملہ ہے، پڑھنے اور نہ پڑھنے کی وجہ سے زمین و آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے جانور ذبح کرتے ہیں، اسی حلال جانور کا گوشت آپ کے لیے جائز اور حلال ہے، لیکن اگر اسی حلال جانور کو بغیر بسم اللہ کے، بغیر اللہ کا نام لیا آپ نے ذبح کر دیا، اس جانور کا گوشت آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو بسم اللہ کا اہتمام کیجیے۔ ہم اپنے مردوں کو قبر میں اتارتے ہیں، اس وقت بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بسم اللہ کے ساتھ اپنے مردوں کو قبر میں اتارا کرو۔ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق ہم تمہیں اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، ہم تمہیں اللہ کی حفاظت میں دے رہے ہیں، وہاں بھی ہمیں بسم اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے کام سے پہلے بسم اللہ میرے بھائیوں۔ آئیے میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں پیش کرتا ہوں، جس سے بات اور واضح ہو جائے گی کہ بسم اللہ کرنے کے کتنی فضیلتیں ہیں، کتنے فائدے ہیں، اور نہ کرنے کے کتنے نقصانات ہیں۔ صحیح بخاری کتاب و بدء الخلق باب صفت ابلیس و جنودہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3280۔ عن جابر بن عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا استجنح اللیل فکفوا صبیانکم، جب شام کا وقت ہو جائے، جب سورج ڈوبنے کا ٹائم ہو جائے، جب دن اور رات کے ملن کی گھڑی آ جائے، اس وقت فکفوا صبیانکم، اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں کے اندر روکے رکھو۔ جو گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو ابھی سن شعور کو نہیں پہنچے ہیں، ان کے بارے میں حکم ہے کہ ان چھوٹے بچوں کو گھروں کے اندر روکے رکھو، اور گھر کی خواتین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس وقت گھروں سے باہر نہ نکلیں، اس وقت گھر کی چھتوں پر نہ رہیں، اور جانوروں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے جانوروں کو ان کے طبیلے میں باندھ دیں، ان کے باڑے میں باندھ دیں، ان کے باندھنے کی جگہوں میں باندھ دیا کریں۔ یہ وہ ٹائم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جب شیاطین بڑی تیزی کے ساتھ منتشر ہوتے ہیں، شیاطین بڑی تیزی کے ساتھ گردش کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ وہ ٹائم ہے جب یہ شیاطین اپنی ڈیوٹیوں پر نکلتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ منظر دیکھنا ہو کہ شیاطین کیسے نکلتے ہیں، آپ دلی کی کاپا سڑا بارڈر پہ صبح 9 بجے سے 10-11 بجے تک کا منظر دیکھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، صرف چہرے اور صرف سر ہی سر دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ شیاطین اس وقت میں گردش کرتے ہیں، پھیرے لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی ہے کہ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو گھروں کے اندر اس وقت روکے رکھو، گھر کی خواتین کو اس وقت چھت پہ نہ جانے دو، جانوروں کو ان کے باندھنے کی جگہوں میں باندھ دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو شیاطین یہ پریشان بھی کریں گے، یہ ضرر اور نقصان بھی پہنچائیں گے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ شیاطین اس وقت موقع دیکھ کر کے انسان کو چمٹ بھی جاتے ہیں، انسان کو لگ جاتے ہیں، اور یہاں سے شروع ہوتی ہے درد و الم کی ایک نئی داستان۔ انسان در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے اللہ کے رسول نے ہمیں احتیاطی تدابیر کا حکم دیا ہے کہ میرے بھائیو اس وقت احتیاط برتو۔ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ الْعِشَاءِ فَحُلُّوهُمْ، جب عشاء کا ایک وقت گزر جائے اب انہیں چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، اس ٹائم سے لے کر کے تھوڑا اندھیرا ہو جانے تک یہ وہ ٹائم ہے کہ اس میں احتیاط برتا جائے، گھر کے اندر رہا جائے۔ اور جب تھوڑا اندھیرا ہو جائے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کے بچے گھر کے باہر جا سکتے ہیں، گھر کی خواتین چھت پر جا سکتی ہیں، جانوروں کو بھی اب باہر باندھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں
کہ جب سونے کے لیے جاؤ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، جب سونے کے لیے جاؤ تو اپنے گھر کی دروازوں اور اپنے گھر کی کھڑکیوں کو بسم اللہ کہہ کے بند کر دیا کرو، بسم اللہ کہہ کے دروازوں کو بند کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کی ایک دوسری روایت ہے صحیح بخاری ہی کے اندر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، شیطان اس دروازے کو نہیں کھول سکتا جو دروازہ بسم اللہ کہہ کے بند کیا گیا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان چوروں کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان آپ کے گھر میں چوری کی نیت سے آ رہا ہے، غلط ارادے سے آ رہا ہے، تو شیاطین ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ کتنے فائدے میرے بھائیوں! لیکن اگر بغیر بسم اللہ کے آپ دروازوں کو بند کریں گے، کھڑکیوں کو بند کریں گے، تو آپ کے گھر میں شیاطین بھی آئیں گے، آپ کے گھر میں چوریاں بھی ہوں گی، آپ کے گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں کو یہ کھول بھی سکتے ہیں، اور شیطان اور چوروں کی باقاعدہ مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے دروازوں کو بسم اللہ کہہ کے بند کیا جائے۔ وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور جب سونے کے لیے جاؤ تو اپنے گھر کے چراغوں کو بسم اللہ کہہ کے بجھا دیا کرو۔ یہاں وہ چراغ مراد ہیں جو مٹی کے تیل سے جلائے جاتے ہیں۔ یہ لائٹ، ایمرجنسی لائٹ وغیرہ آپ جلا کے سو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو مٹی کے تیل سے جو چراغ جلائے جاتے ہیں ان کے بارے میں حکم ہے کہ انہیں جلتا چھوڑ کے نہ سو، انہیں بجھا دیا کرو، کیونکہ یہ شیاطین اس کے ذریعے سے باقاعدہ گھروں میں آگ بھی لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک حادثہ پیش ہوا تھا، ایک واقعہ رونما ہوا تھا، سنن نبی داؤد کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے منع فرما دیا کہ اے لوگوں، جب سونے کے لیے جاؤ تو چراغوں کو بجھا کر کے سویا کرو۔ وَأَوْقِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور پانی کے برتنوں کو، اپنے مشکیزوں کو، پانی کے مٹکوں کو اور کھانے کے برتنوں کو یوں ہی کھلا نہ چھوڑو، انہیں بسم اللہ کر کے بند کر دیا کرو، بسم اللہ کر کے ڈھانپ دیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو پانی کا برتن، جو مشکیزہ، مٹکا، جو کھانے کا برتن یوں ہی کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے اندر اللہ بیماریاں نازل کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان اس پانی کو پیے، اس کھانے کو کھائے، بیمار ہو جائے، اس لیے احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہے کہ ڈھانپ کر کے سویا کرو تاکہ بیماریاں نازل نہ ہونے پائیں۔ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور اپنے گھر کے دوسرے برتنوں کو بھی بسم اللہ کہہ کے بند کر دیا کرو۔ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا، اگر مکمل ڈھانپنے کی کوئی چیز نہ ملے تو تھوڑا بہت ہی ڈھانپ دیا کرو۔ کوئی مکمل چیز نہیں ہے ڈھانپنے کے لیے، آپ جتنا ڈھانپ سکتے ہیں ڈھانپ دیں۔ اگر کچھ نہیں ہے ڈھانپنے کے لیے، کم سے کم ایک لکڑی اوپر رکھ دیں، بیماری نازل نہیں ہوگی، اللہ کی برکت قائم رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ فائدے ہیں بسم اللہ کر کے اپنے کاموں کو کرنے کے، اور نہ اگر بسم اللہ کر کے یہ سب کام کیے جائیں تو بہت سارے نقصانات بھی ہیں میرے بھائیوں۔ آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا فضیلت بیان کر فرمائی ہے بسم اللہ پڑھنے کی۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم کتاب الاشربہ باب آداب الطعام والشراب واحکامہما کی روایت ہے، حدیث نمبر 2018۔ عن جابر بن عبد الله انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، آدمی جب بسم اللہ کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، قال الشیطان لا مبیت لکم، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے چلو چلو واپس چلو، اس گھر کے اندر رہنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ فذکر اللہ عند طعامہ، اور جب آدمی دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرتا ہے، قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے چلو واپس چلو، اس گھر کے اندر تمہارے رہنے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے، اس گھر کے اندر تمہارے کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو یہ فائدہ ہے میرے بھائیوں، اگر بسم اللہ کر کے دعا پڑھ کے ہم گھر میں جاتے ہیں تو شیطان ہمارے گھر میں نہیں جائیں گے، بسم اللہ کر کے کھانا کھاتے ہیں تو شیطان ہمارے کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بغیر بسم اللہ کیے، بغیر دعا پڑھے ہوئے یوں ہی ہم گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتے ہیں، پھر کیا ہونے والا ہے، کیا نقصانات ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اگر انسان بغیر دعا پڑھے ہوئے، بغیر اللہ کا ذکر کیے، بغیر بسم اللہ پڑھے یوں ہی گھر میں چلا جاتا ہے، قال الشیطان ادرکتم المبیت، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آؤ آؤ تمہارے رہنے کا انتظام ہو گیا، تمہارے رہنے کے لیے ٹھکانہ مل گیا۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، آدمی جب دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور بغیر بسم اللہ کیے کھانا شروع کر دیتا ہے، قَالَ الشَّيْطَانُ ادرکتم المبیت والعشاء، تو شیطان اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے آؤ تمہارے رہنے کا بھی انتظام ہو گیا ہے، تمہارے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بسم اللہ کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، بڑے فائدے ہیں۔ اگر آپ گھر کے اندر بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ شیطان نہیں جائے گا۔ گھر کے اندر جانے کی اللہ نے باقاعدہ ایک دعا سکھلائی ہے، اے مسلمانوں گھروں کے اندر جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ۔ اگر کسی کو یہ دعا نہیں یاد ہے، آپ یاد کر لیں، زیادہ سے زیادہ 1-2 دن میں یاد ہو جائے گا، چھوٹی سی دعا ہے، دن میں اگر 10, 15, 20 مرتبہ بھی پڑھیں گے تب بھی 2-3 دن میں یاد ہو جائے گا۔ اس حدیث کی سند کے اوپر کلام ہے، مگر اس کے متن میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت سے اسے تقویت ملتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے اسے قوت ملتی ہے۔ باقاعدہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ دعا گھر کے اندر پڑھے، جب آپ اپنے گھروں کے اندر جائیں تو یہ دعا پڑھ کے جائیں۔ کون سی دعا ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کتاب الادب کی روایت ہے، حدیث نمبر 5096، عن ابی مالک الاشعری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ولج الرجل بیتہ فلیقل، آدمی جب اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم انی اسالک خیر المولج و خیر المخرج، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس گھر کے اندر خیر کے ساتھ جاؤں اور خیر کے ساتھ واپس آ جاؤں، بسم اللہ ولجنا، اے اللہ ہم تیرے نام کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں، و بسم اللہ خرجنا، اور تیرے نام کے ساتھ ہم اس گھر سے نکلتے ہیں، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اے اللہ ہم تیری ذات ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ثم لیسلم علی اہلہ، پھر وہ اپنے گھر والوں سے سلام کرے۔ یہ 4 ادب بتائے گئے میرے بھائیوں۔ گھر کے اندر جانے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول ادب سکھلا رہے ہیں کہ گھروں میں جاؤ تو ادب کے ساتھ جاؤ، اسلامی ادب کے ساتھ جاؤ۔ اپنے گھروں میں جاؤ تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد دعا پڑھو، اس کے بعد پہلا قدم جو رکھو داہنا قدم رکھو، اس کے بعد گھر کے لوگوں سے سلام کرو۔ یہ 4 ادب اللہ کے نبی نے سکھلایا، ہمیں اور آپ کو اس پر اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹا جب گھر کے اندر آیا کرو تو بسم اللہ پڑھ کے آیا کرو، دعا پڑھ کے آیا کرو، اور گھر کے اندر آؤ تو سب سے پہلے داہنا قدم رکھو، اور گھر کے اندر جب آ جاؤ تو گھر کے اندر موجود لوگوں سے سلام کیا کرو۔ یہ اپنے گھر کے بچوں کو تعلیم دیجیے میرے بھائیوں۔ جب یہ پڑھ کر کے آپ اپنے گھر میں جائیں گے تو شیطان آپ کے گھر میں نہیں جائے گا، اور جب شیطان آپ کے گھر میں نہیں جائے گا تو آپ کے گھر کا ماحول پرسکون ہوگا، آپ کے گھر میں اسلامی معاشرہ قائم ہوگا، آپ کے گھر کے اندر بیماریاں نازل نہیں ہوں گی، بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے جو یہ شیاطین لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں بہت ساری بیماریاں ان شیاطین کے ذریعے سے آتی ہیں۔ یہ جلد کی جتنی بیماریاں ہیں، چمڑے کی جو بیماریاں ہیں، اکثر و بیشتر بیماریاں یہ جنات اور شیاطین کے ذریعے سے آتی ہیں۔ اسی طرح کینسر کی جو بیماریاں ہیں، مختلف طرح کے کینسر، یہ کینسر کی جو بیماریاں ہیں یہ جنات و شیاطین کے ذریعے سے آتی ہیں میرے بھائیو۔ اس کے علاوہ بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، گھر کے اندر تضاد نہیں ہوگا، گھر کے لوگوں میں آپس میں محبت قائم ہوگی جب شیطان آپ کے گھر میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کیجئے، بسم اللہ کا اہتمام کیجئے، اس کے بعد گھر کے اندر جائیے، اور جب گھر سے باہر نکلیے تو بھی دعا پڑھ کے نکلیے۔ گھر سے باہر نکلنے کی بھی اللہ کے نبی نے دعا بتلائی ہے اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے اس کی کیا فضیلت ہے ذرا دیکھتے ہیں۔ روایت سنن نبی داؤد کتاب الادب باب ما یقول اذا خرج من بیتہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 5095، عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا
اذا خرج الرجل من بیتہ فقال، آدمی جب اپنے گھر سے باہر نکلے کھیت کھلیان کے لیے، مارکیٹ اور بازار کے لیے، یا کہیں اور جانے کے لیے گھر سے جب بھی باہر نکلے، فقال، تو یہ دعا پڑھ کے اپنے گھر سے نکلا کرے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور تیری ذات کے اوپر بھروسہ کر کے نکل رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ برائیوں سے بچنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے اگر تو توفیق نہ دے، اے اللہ نیکیاں کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں اگر تو توفیق نہ دے۔ یہ دعا جب انسان گھر سے پڑھ کے نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ دعا انسان گھر سے پڑھ کے نکلتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقال حینئذ ھدیت وکفیت واقیت، جب انسان یہ دعا پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے آواز دیتے ہیں تجھے ہدایت دے دی گئی، اب گھر سے باہر ہر کام میں تیری رہنمائی کی جائے گی، وکفیتا، اور یہ دعا تمہارے لیے کافی ہو گئی اور تم تمام طرح کی پریشانیوں سے بچا لیے گئے۔ فتتنحى له الشیاطین، جب فرشتوں کی یہ آواز ہمارا قرین سنتا ہے تو دھیرے سے سائڈ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں میرے مسلمان بھائیوں، ہر انسان کے ساتھ دو قرین ہیں، ہر انسان کے ساتھ دو قرین، یہاں تک کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دو قرین موجود تھے، ہمارے ساتھ بھی دو قرین، ہر انسان کے ساتھ دو قرین ہیں، جسے ہمزاد کہا جاتا ہے۔ انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے اسی وقت اللہ اس کے ساتھ دو قرین لگاتا ہے، قرین من الملائکہ، ایک قرین فرشتوں میں سے، وقرین من الجن، اور دوسرا قرین جناتوں میں سے۔ ہمارے دل کے اندر جو اچھائیاں آتی ہیں، جو نیکیوں کی ترغیب ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو نیکیاں کرنے کی رغبت ہمارے اندر آتی ہے، اچھی اچھی باتیں جو ہمارے دلوں میں آتی ہیں، وہ قرین من الملائکہ، یہ فرشتہ جو ہمارا قرین ہے یہ اس کی طرف سے آتا ہے۔ اور جو ہمارے دل کے اندر برے برے خیالات آتے ہیں، دل کے اندر برائیاں کرنے کی جو رغبت پیدا ہوتی ہے، برے برے خیالات، یہ قرین من الجن، جو جنات والا قرین ہے، یہ اس کی طرف سے آتا ہے۔ تو جب یہ فرشتوں کی آواز جب یہ سنتا ہے تو دھیرے سے سائڈ ہو لیتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اور جب انسان یہ اپنے گھر سے باہر مارکیٹ میں پہنچتا ہے اور باہر کے شیاطین اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں، تب وہ اپنے اس کے اس قرین سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرٌ، تو دوسرے شیاطین جب حملہ آور ہونے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے قرین سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، یہ انسان، یہ آدمی تجھ سے بچا کیسے لیا گیا؟ اس آدمی کے اوپر ہم اٹیک کر رہے ہیں مگر کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ تب ہمارا قرین کہتا ہے کہ جانتے ہو جب یہ گھر سے نکل رہا تھا تو ایک ایسی دعا پڑھ کے نکلا ہے کہ میں نے فرشتوں کی آواز سنی ہے کہ اے بندے خدا، اب تو اللہ کی نگرانی میں آ گیا ہے، اللہ کی کنٹرول میں آ گیا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے، اب ہر طرح سے تیری حفاظت کی جائے گی، تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے تو محفوظ ہے۔ میں نے یہ آواز سنی ہے، میں اس کے ساتھ 24 گھنٹہ رہتا ہوں، میں اس کو اب کچھ نہیں کر سکتا، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ لہٰذا وہ بھی سائڈ ہو لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دعائیں پڑھ کے اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کتنا فائدہ ہے۔ ایک فائدہ اور بتاؤں، اگر آپ دعا پڑھ کے نکلتے ہیں اپنے گھر سے اور اللہ نے آپ کی تقدیر میں موت لکھی ہے، اللہ نے آپ کی تقدیر میں آج ایکسیڈنٹ لکھا ہے اور آپ یہ دعا پڑھ کے نکل جاتے ہیں، آپ کی لکھی ہوئی تقدیر بھی ٹل سکتی ہے، بدل سکتی ہے میرے بھائی۔ یہ دعا، یہ واحد شے ہے، واحد وہ چیز ہے جو انسان کی لکھی تقدیر کو بھی بدل ڈالتی ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کرو میرے بھائیوں۔ اور دعا کے بارے میں کہا گیا ہے الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کے لیے ہتھیار کا کام کرتا ہے۔ جہاں بڑے بڑے مادی وسائل ناکام ہو جاتے ہیں وہاں دعائیں کام آتی ہیں میرے بھائی۔ تو دعاؤں کا اہتمام کیجیے، آپ تمام مصیبتوں پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ سونے کے لیے اپنے بستروں پر جائیں تو بستر کو بغیر جھاڑے مت سوئیں۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار کی روایت، حدیث نمبر 2814، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب سونے کے لیے جاؤ تو اپنے بستروں کو بسم اللہ کر کے جھاڑ لیا کرو، بسم اللہ پڑھو، پھر بستر کو جھاڑو، اس کے بعد پھر سو۔ اگر بغیر بسم اللہ کیے، بغیر بس بستر جھاڑے اگر ہم سو گئے
تو پھر بیماریاں ہم کو لاحق ہوں گی، ہم مصیبتوں پریشانیوں میں گر سکتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے بستر پر کون آیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث بتلاتی ہے کہ ہمارے بستر پر جنات اور شیاطین بھی آتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ بسم اللہ کر کے جھاڑو، پھر سو اپنے بستر پر، بیماریوں سے محفوظ رہو گے، ان کے وساوس سے، ان کی تکلیف سے محفوظ رہو گے، تو اس کا اہتمام کیجیے۔ اسی طرح جب ہم اپنے کپڑوں کو نکالیں تو بسم اللہ پڑھ کے نکالیں، جب ٹوائلٹ اور بیت الخلاء کے اندر جائیں تو بسم اللہ پڑھ کے جائیں، دعا پڑھ کے جائیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے ایک بڑی پیاری دعا سکھلائی ہے ٹوائلٹ میں جانے کی، بسم اللہ، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ اس بیت الخلاء میں جا رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری حفاظت اور تیری نگرانی میں آنا چاہتا ہوں، من الخبث، ناپاک اور خبیث قسم کے جنوں سے، والخبائث، اور ناپاک اور خبیث قسم کی جنیوں سے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث بتلاتی ہے ہمیں کہ جناتوں کے یہاں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی لیڈیز اور جینٹس ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی مرد اور عورتیں ہوتی ہیں۔ تو جنات، جو ٹوائلٹ کے اندر جو جنات ہوتے ہیں، آپ یاد رکھیں بڑے ناپاک ہوتے ہیں، ہمارے مادری زبان میں انہیں اوگھڑ کہا جاتا ہے، اوگھڑ، بڑے ناپاک اور خبیث قسم کے یہ جن ہوتے ہیں جو ٹوائلٹوں میں ہوتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر 5 علامتیں اور 5 نشانیاں پائی جائیں تو میرے بھائیوں، آپ فوری طور پر یہ سمجھ جائیں کہ ٹوائلٹ والا جن اس کو لگا ہوا ہے۔ وہ 5 کون سی نشانیاں ہیں؟ غور سے سنیں۔ اگر کوئی انسان ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا خاصا تھا، لیکن اچانک اس کے اندر یہ تبدیلی آئی کہ اب وہ مہینوں نہاتا نہیں ہے، گندے رہنا پسند کرتا ہے، گندی جگہوں پر بیٹھنا اسے زیادہ پسند ہے، خوشبو سے نفرت ہے، صفائی کی جگہوں سے نفرت ہے، مہینوں دن بغیر نہائے رہتا ہے، گندے رہنا اسے پسند ہے، حالانکہ اس سے پہلے ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک یہ گڑبڑی آئی ہے، آپ فوراً یہ سمجھ جائیں کہ ٹوائلٹ کا جن اس انسان کو لگا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے اندر تنہا پسندی آ گئی ہے، ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک یہ اس کے اندر تبدیلی آئی کہ تنہائی اختیار کر چکا ہے، جب دیکھو تب کھیت کھلیانوں میں بیٹھا رہتا، کہیں تنہائی کی جگہوں میں اکیلے بیٹھا رہتا، 10 لوگوں کے سامنے کبھی نہیں بیٹھتا، ہمیشہ تنہائی میں بیٹھتا ہے، آپ یہ سمجھ جائیں کہ ٹوائلٹ والا جن اس انسان کو لگا ہوا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اجالے میں رہنے کے بجائے اندھیرے میں رہتا ہے، اندھیرے میں اور اکیلے میں، تنہائی میں رہتا ہے اور اندھیرے میں رہتا ہے، تو بھی آپ سمجھ جائیں کہ ٹوائلٹ کا جن اس کو لگا ہوا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بار بار ٹوائلٹ جا رہا ہے، بار بار اسے بیت الخلاء جانے کی حاجت پیش آ رہی ہے، جبکہ کوئی بیماری نہیں ہے، بغیر کسی بیماری کے ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بیماری نہیں، لیکن اس کے باوجود بار بار ٹوائلٹ جا رہا ہے، آپ سمجھ جائیے کہ ٹوائلٹ والا جن اس کو لگا ہوا ہے۔ اور 5ویں نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گھنٹوں جا کر کے ٹوائلٹ میں بیٹھتا ہے، اسے وہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے اور کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہتا ہے، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی کام کے، حالانکہ اس سے پہلے صحیح تھا، آپ یہ سمجھ جائیے کہ ٹوائلٹ کا جن اس انسان کو لگا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، فوری اس کو علاج کروایا جائے، اسے علاج کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے جب آپ ٹوائلٹ میں جائیں تو یہ دعا پڑھ کے جائیں، بسم اللہ پڑھ کے جائیں، بڑے فائدے ہیں۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں کتنا فائدہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب السفر باب ما ذکر من التسمیۃ عند دخول الخلاء کی روایت ہے، حدیث نمبر 606۔ عن علی بن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ۔ جب ٹوائلٹ کے اندر جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کے، دعا پڑھ کر کے جایا کرو۔ یہ بسم اللہ جنات کی آنکھوں اور ابن آدم کی شرمگاہ کے درمیان یہ بسم اللہ پردے کا کام کرے گا۔ جب بسم اللہ پڑھ کے جائیں گے، دعا پڑھ کے جائیں گے، تو یہ بسم اللہ جنات کی آنکھوں کے درمیان اور ہماری شرمگاہ کے درمیان یہ پردہ کا کام کرے گا۔ جب بسم اللہ پڑھ کے جائیں گے تو یہ شیاطین آپ کو نہیں دیکھ سکتے، آپ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے، اور جب نہیں دیکھ سکتے تو ہمیں ضرر بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر بغیر بسم اللہ کے جائیں گے تو آپ کو پریشان بھی کریں گے، آپ کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں اور بسا اوقات تو چمٹ بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے بسم اللہ پڑھ کے جائیں، دعا پڑھ کر کے جائیں ٹوائلٹ کے اندر۔
اور اسی طرح جب آپ اپنے کپڑوں کو نکالیں تو بھی بسم اللہ پڑھ کے نکالیں، آپ ان کی نگاہوں سے محفوظ رہیں گے۔ ورنہ یاد رکھیں نظر بد یہ بڑی بری شے ہے، جنات کی نظر بھی آپ کو لگ سکتی ہے اور آپ بیمار پڑ سکتے ہیں، اور یہ اتنی خطرناک ہے کہ اس نظر بد کی وجہ سے انسان اکثر و بیشتر موقعوں پر قبر کے اندر چلا جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حدیثیں موجود ہیں اس سلسلے میں، اور یہ بڑی خطرناک شے ہے نظر بد۔ اس کا علاج بڑا آسان ہے لیکن بڑی خطرناک شے ہے، جلدی کوئی اس کی تشخیص نہیں کر پاتا ہے، تو اس سے بچا جائے۔ آپ اپنے کپڑوں کو بسم اللہ کر کے نکالیں گے، نظر بد سے محفوظ رہیں گے، جنات کی نظر بد سے محفوظ رہیں گے، آپ اللہ کی نگرانی اور اس کے کنٹرول میں رہیں گے۔ ہر وہ سامان جو رکھیں بسم اللہ کر کے، کپڑے کو نکالا بسم اللہ کر کے، کپڑے کو ٹانگیں بسم اللہ کر کے، کوئی سامان رکھیں بسم اللہ کر کے، اٹھائیں بسم اللہ کر کے، یہاں تک کہ آپ اپنے پیسوں کو بھی رکھیں تو بغیر بسم اللہ کے نہ رکھیں، ورنہ یاد رکھیں یہ جنات اور شیاطین چوریاں بھی کرتے ہیں، یہ شیاطین چوریاں بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کئی ایک واقعات موجود ہیں، اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ آپ آیت الکرسی کی تفسیر پڑھ لیجئے، اسی میں آپ کو 2-3 واقعات مل جائیں گے چوریوں کے۔ تو یہ جنات اور شیاطین چوریاں بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ سامان جو بسم اللہ کہہ کے رکھ دیا گیا ہو، شیاطین اسے چھونے کی سخت اور طاقت نہیں رکھتے، تو آپ بسم اللہ کر کے بھی کوئی بھی سامان رکھیں تو بسم اللہ کر کے شیاطین اسے چھو نہیں سکتے، چوری نہیں کر سکتے، اس کا اہتمام کیجیے۔ اور ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری کتاب الدعوات باب ما یقول اذا اتی اہلہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 6388۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لو ان احدہم اذا اراد ان یاتی اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائے، جب اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کرنے کے لیے جائے، اس سے اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے جائے، تو اسے یہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ یہ جائز عمل شروع کرنے جا رہا ہوں، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ تو ہم دونوں میاں بیوی کو شیطان سے بچا لے، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اے اللہ تو اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا لے جو اولاد آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان یہ دعا پڑھ کر کے یہ عمل کرتا ہے اپنی بیوی سے ملتا ہے، اور یاد رکھیں میاں اور بیوی دونوں پڑھ سکتے ہیں اس دعا کو، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لے، عورت پڑھ لے مرد پڑھ لے، کوئی ایک پڑھ لے تو کافی ہو جائے گی، اور دونوں پڑھنا چاہیں تو دونوں پڑھنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دعا پڑھ کر کے یہ عمل کرتا ہے اور اللہ نے اس کی تقدیر میں کوئی اولاد لکھی ہے، فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، اگر اس کی تقدیر میں اللہ نے کوئی اولاد لکھی ہے، اللہ نے اس عورت کو حمل ٹھہرا دیا، تو وہ بچہ یا بچی اولاد جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے، جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے، لم یضرہ شیطان ابدا، شیطان کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف اس اولاد کو نہیں پہنچا سکتے۔ میرے بھائیو کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے، کتنی اہم بات بتلائی اور کتنی فضیلت ہے اس کی۔ آج ہمیں اور آپ کو شکوے اور گلے ہیں، شکایتیں ہیں اپنی اولاد سے، ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد ہمارا کہاں نہیں مانتی، ہماری اولاد بگڑ چکی ہے، ہماری اولاد غلط لڑکوں کا سنگت اختیار کر چکی ہے، ہماری اولاد پڑھنے میں جی نہیں لگاتی، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، اور بہت سارے شکوے اور گلے ہیں۔ میرے بھائیو آپ یہ چھوٹی چھوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اگر آپ نے عمل کیا ہوتا تو شاید آج ہم اور ہماری اولاد شیاطین کی شر سے، ان کی ضرر رسانیوں سے آج محفوظ ہو سکتے تھے۔ میرے بھائیو آپ اس دعا کو یاد کر لیں، بڑی اہم دعا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا پڑھ کر کے آپ اپنی جائز خواہش کو پوری کریں گے، اور اللہ نے اگر حمل ٹھہرا دیا آپ کی اہلیہ کو، اور بچہ یا بچی جب اس دنیا میں آئیں گے اور جب تک زندہ رہیں گے شیطان انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کی مہر لگی ہوئی اس بات پر، اللہ کے نبی کی یہ گارنٹی ہے کہ اس اولاد کو شیطان کسی بھی طرح کی پریشانی میں لاحق نہیں کر سکتا۔
میرے بھائیوں آج ہم اور ہماری اولاد شیاطین کی زد میں ہیں، ان کی چنگل میں ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس بس یہی ایک راستہ ہے کہ ہم دعاؤں کا سہارا لیں، اللہ کے نبی کی بتائے ہوئے تدابیر کے اوپر ہم عمل کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذکار کو، اللہ کے نبی کی سنت پر ہم عمل کریں، شیاطین سے ہم اور ہماری اولاد کو بچایا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جو باتیں بیان کی گئیں اس پر ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے گھر والوں کو، اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے، انہیں دیندار بنائے۔ پروردگار عالم ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، اللہ ان کے قرض کو ادا کرنے کی کوئی نہ کوئی سبیل نکالے۔ پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر الفت و محبت اور مودت قائم کرے، اور اللہ جب تک ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔